محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ کیا پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کے ساتھ رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو پاکستان کی مل جل کے اللہ حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ کے سامنے بلا تاخیر جناب محترم قاری محمد یاسین صاحب بلوچ اپنے خطابات سے ہمیں مستفید فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو ساریانو مسلمان بنایا، اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے قرآن حدیث سماعت کرن واسطے کافی بھاری تعداد دے اندر پورا بازار ماشاءاللہ لوگاں نال پیارے بھائیاں نال بھریا۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے امام اعظم، قائد اعظم، خطیب اعظم، مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا۔ پیارے بھائیوں، ٹائم بڑا تھوڑا ہے، ماشاءاللہ میرے بعد کئی خطیب بھی آ رہے ہیں اور دو ببر شیر آ رہے ہیں۔ ایک شیر آ گیا ہے اور دوسرا شیر بھی شاید آ گیا ہوئے۔ آج ماشاءاللہ ایک گاؤں دے اندر دو شیر آن گے، ایک شیر پاکستان دا ہے تو ایک شیر پنجاب دا۔ میں تے دونوں ہی آ گئے، میں نے ہونے خبر مل گئی ہے، دونوں ہی آ گئے۔ تو میں تے میرے بھائیوں انہاں شیروں جو کوئی بھی آ گیا، میں فوراً ہی بند کر دینی اپنی تقریر، اس واسطے کہ شیر تے بلی دا مقابلہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے بھائیوں، میرے تو پہلے پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب بہت ہی زبردست بیان کر چکے ہیں۔ اس اشتہار دے مطابق اس تو بعد گنجائش نہیں ہے، لیکن میں تے ایک بڑی سادہ جی بات سمجھانا چاہنا۔ پیارے بھائیوں، اگر دنیا دے اندر اور آخرت دے اندر کامیابی چاہتے ہو تو پھر عقیدہ یہ بناؤ، رات ہوئے یا دن ہوئے، صبح ہوئے یا سویر ہوئے، سردی ہوئے یا گرمی ہوئے، اجتماع چو یا تنہا ہو، جتھے بھی ہو عقیدہ یہ بنا لو کہ مینوں اللہ دیکھ رہا۔ اگر یہ عقیدہ بن گیا کہ مینوں ہر جگہ تے میرا اللہ دیکھ دے، پھر کدی زندگی دے اندر
کوئی گناہ نہیں کرو گے، کدی زندگی دے اندر کسی نال زیادتی نہیں کرو گے، کدی زندگی دے اندر میرے بھائیوں پاکستان وچ رہ کے کسے مسلمان دا قتل عام نہیں کرو گے۔ اے عقیدہ بڑا زبردست عقیدہ ہے، ہر ظلم دی بریک ہے، ہر گناہ دی بریک ہے۔ عقیدہ کی بنانا ہے؟ کوئی ٹائم ہے، کوئی وقت ہے، میں اللہ دے سامنے کھڑا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ اکبر، قرآن کریم دے اندر اللہ پاک نے بڑے مقام اے عقیدہ سمجھایا ہے۔ میرا آج گلا تھوڑا جا خراب ہے، پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ میں کوئی شعر آیا فوراً درخواست اور بیان ختم کر دیا گا۔ توجہ کرے ہے، اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر اے عقیدہ سمجھایا ہے، فرمایا هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء۔ اللہ دی ذات کیڑی ذات ہے؟ فرمایا جس ذات نے زمینہ بنائیاں، آسمان بنائے، اگر پہلے آسمان تے جاؤ گے 500 سال لگ دن، پھر آسمان کراس کرو گے 500 سال لگ دن، پھر دوسرا آسمان آئے گا 500 سال دا خلا ہوئے، پھر 500 سال لگ دن۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں 7ویں آسمان دے اتنے عرش تے، اتنا دور اللہ ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، 7ویں آسمان تے اللہ پاک دا عرش ہے، عرش دے اتنے میری اللہ دی ذات ہے۔ کتنا دور ہے اللہ پاک زمینہ تو، لیکن اللہ پاک اتنا زبردست ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ دیکھنے والا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ نے قرآن کہہ چھڑے ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اللہ نو کوئی نہیں دیکھ سکے گا، اللہ ہر شے نو دیکھ رہا ہے، اور لطیف خبیر ہے۔ اور جنہ چیزاں نو تسی دور بینہ دے ذریعے بھی، آلیاں دے ذریعے بھی دیکھ نہیں سکتے ہو، اللہ دی ذات 7ویں آسمان دے اتے بہ کے ہر شے نو دیکھ رہا ہے۔ اتنا زبردست ہے میرا اللہ۔ اور میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ اکبر، کالا پہاڑ ہوئے، کالی کیڑی ہوئے، 7ویں آسمان دے اتے اللہ ہے۔ اللہ فرماندا ہے کہ کالی رات دے اندر اور کالے پہاڑ ہوتے میں سیاہ کیڑی نو دیکھ رہا۔ اور مسلمانوں، اسی بڑے بڑے ظلم کر رہا ہے، سانو اللہ دیکھ نہیں رہا، بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں۔ کدی سوچے آجے کہ میں گناہ کر رہا، میں اپنے ماں تو توجہ ہو سکنا، اپنے پیران میں نو دیکھنے گے نہیں، میں نو برادری دیکھ نہیں رہی، میں نو رشتہ دار دیکھ نہیں رہے، میں نو میرا ملک دا حکمران بھی دیکھ نہیں رہا، لیکن میرا رب تے میں نو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، جدو یہ عقیدہ بن جائے گا کہ میں نو اللہ دیکھ رہا ہے، پھر کوئی بھی گناہ نہیں ہوئے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور ہے، کون عمر ہے؟ ننگی تلوار عمر، کون عمر؟ شیر بہادر عمر، کون عمر؟ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جس بازاری چو حضرت عمر گزر جاندے آن، اس بازار دے اندر دوبارہ ابلیس نہیں آندہ ہے، ساری دنیا ابلیس تو ڈرے، پر کیا شان عمر تیری، تیرے تو ابلیس ڈرے۔ اللہ اکبر، کہنے والا کہہ گیا ہے
میرے دوستوں میرے بھائیو ذرا غور کرے آئے جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے آن یکدم او وقت آیا نماز دا صحابہ وضو کرنے سے چلے گئے اور حضرت عمر آندہ ہے میرا آنا لوگوں نہ گوار گزرے ہے فرمایا نہ گوار نہیں گزرے لیکن اللہ دی ذات واسطے وضو واسطے نماز پڑھنے واسطے چلے گئے اللہ اکبر تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا دوسرے کو دھوکہ دہی بھی آ گئی فراڈ بھی آ گیا حضرات یہ سب چیزیں جب تک ہم ختم نہیں کرتے ہم اپنے ملک کو مستحکم بنانے کے لیے مخلص نہیں آئیں حج ہو رہے ہیں یہ پاکیزہ بنیادوں پہ دیا گیا کلمہ طیبہ پہ اٹھایا گیا بھائی پپو جنیٹر نو کال کرو ان کو جنیٹر نو کال کرو اظہر جنیٹر نو کال کرو ان کو کال کرو کال نظر لاری کے ہیں بولے نہیں تارا گور جنیٹر چلا لو کون اپنے الیکٹریشن کون ہے ہاں تارا ادھر الیکٹریشن آ رہی تو دوسرے جنیٹر چلا لو محترم بھائیوں خاموشی کا مظاہرہ کریں برائے مہربانی خاموشی کا مظاہرہ کریں اللہ نو من دے ہو یا نہیں اے ہاتھ کھڑا کرو نا جڑا اللہ نو من دا ہے جڑا اللہ نو من دا ہے ہاتھ کھڑا کرو اللہ کے لیے ہون شور نہیں کرنا اللہ کے لیے رب تو وڈی ذات کوئی نہیں جدو رب دا واسطہ آیا ہے ہون انشاءاللہ کوئی شور بھی نہیں کرے گا بلکہ بھائیاں نو جگہ دیو آج تسی اتھے بین دی جگہ دیو گے یا کھلون دی میرا رب تو جنت جگہ دے گا تو جنت دا ایک کمرہ بھی مل گیا نا
مسلم شریف دی حدیث ہے 60 میلن انہاں اندر دا حال اس کمرے دا 90 کلومیٹر چوڑا ہے. اگر اتنی بڑی جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر بیٹھ کے سنو نا کیا بات ہے. لوگوں بھی بٹھاؤ، آپ بھی بیٹھو، شور نہ کرو، بس بات سن لو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور ہے. پیارے عمر کیسے پیارے حکمران آن. نعرہ تکبیر. حضرت مولانا قاری بن عابد صاحب، حضرت مولانا قاری یاسر بلوچ صاحب. لو جی تھوڑے دل پسند آ گیا، دل پسند. توجہ ذرا کریا توجہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور ہے. تو رات نو پیارے عمر اپنی حالت بدل کے جدو دنیا سو جاندی ہے، میرا سونا عمر سمدہ نہیں، رات نو گشت کر دے آن کہ شاید کوئی بندہ غریب مل جائے تو میں ان دی مدد کر دیا، میرا رب میرے تے راضی ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے آن ایک گھر دے قریب. جدو گئے تو اس گھاری چو ہلکی ہلکی آواز آ رہی ہے، اور ڈیسیاں چاک دے باسیوں اللہ کے لیے خاموش ہو جاؤ. مجمع بڑا ہے لیکن ڈسپلن پیدا کرو. اس طرح بڑھ کے کھڑے ہو جاؤ جی میں صحابہ قرآن سن دیان میرے نبی دا. اگر کسے صحابی دے کندے تے پرندہ بیٹھ جاندہ اس پرندے نوسی نہیں اٹھان دے. اس طرح پر امن ہو کے خاموش ہو کے حرکت و پاک ہو کے کھڑے ہو جاؤ. پیارے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے ہیں. ایک گھاری چو ادھی رات اڑے آواز آ رہی ہے ہلکی ہلکی. ماں کہیں دی ہے اے میری بیٹی جی امی رانی. اور اماں جی بیٹی نو حکم سنا رہی ہے اس طرح کرو، صبح ہونے والی ہے، ادھی رات کا ٹائم ہے. جدو صبح ہوئے گی آپ دودھ جڑا ویچنا ہے اس دودھ دے اندر پانی ڈال دے. تے پتہ اگے بیٹی کی کہہ رہی ہے؟ بیٹی آندھی ہے نی اماں رانی ایک کام آپا کرنا نہیں ہے، میں دودھ دے پانی نہیں پانا. کیوں نہیں پانا؟ کیا پانی کوئی نہیں؟ فرمایا پانی بھی ہے. جی اگر دودھ دے پانی نہیں پا سکنی ہے چلو پانی دے وچ دودھ پا دیو. جی میں آج کل مسلمانوں نے کم شروع کیتا ہے، چومن تو پہلے ہی پانی ہوندہ ہے ویچ برتن دے ان دے پانی مجھ چو دیندہ ہے. آدھن جی اسی دا دودھ دے پایا ہی نہیں. انہیں دا جواب کھوڑ دس. پیارے دوستوں میرے بھائیوں، اماں رانی اپا دودھ دے پانی پانا نہیں. کیوں نہیں پانا؟ اس واسطے کہ سونے عمر دی حکومت ہے. اللہ. اماں جواب دن دیئے آدھی ہے بیٹا کیوں پریشان ہو گئی ہے؟ حضرت عمر بہت عالی شان عمر ہے، بڑا پیارا حکمران ہے، ان دی شان بڑی ہے، زمین تے صلاح دیندہ ہے، ان دیاں سلامات رب دا قرآن بندہ رہا ہے. حضرت عمر دا مقام بڑا ہے، لیکن عمر اس وقت اپنوں کوئی ویندہ تھا نہیں. تے بیٹی نے جڑا اگلا جملہ بولے ہے ذرا توجہ کرے ہے، میرے موضوع دے تنو سمجھ آئے گی. بیٹی کہنے لگی رات بیت گئی ہے، اے اماں رانی، اے اماں جان، عمر دی بادشاہی ہے، عمر ویدہ نہیں ہے، لیکن عمر دا اللہ تے ویدہ ہی ہے. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. جدو بیٹی نے اپنی مانو اے بات آکھی ہے اللہ بھی نہیں ویندہ، اللہ تو دیکھ رہے ہیں. جدو اللہ دیکھ رہے ہوئے
تو پھر تے سانو بالکل کوئی گناہ نہیں کرنا چاہیے رات دا ٹائم ہے تاڑے لگے ہوئے اور میرے دوستو میرے بھائیو اندر کوئی آ بھی سکتا نہیں ہے لیکن پھر بھی بیٹی دا عقیدہ کی ہے بیٹی آندی ہے اماں دودھے پانی نہ پاوی کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے اور میرے دوستو میرے بھائیو جدو اللہ دیکھ رہا ہوئے اور یہ عقیدہ بن جائے پھر رات ہوئے یا دن ہوئے صبح ہوئے یا سویر ہوئے لیل و نہار ہوئے سردی ہوئے یا گرمی ہوئے کوئی بھی گناہ نہیں ہوئے گا کوئی ظلم نہیں ہوئے گا کسی مسلمان کو قتل نہیں کیتا جائے گا اور جدو رب دا ڈر اس قدر زیادہ ہے کہ میں کی جواب دیاں گا کل قیامت والے دن اس رب دے سامنے میں انو اللہ ویکھ بھی رہا سی تو میں بہت بڑے ظلم تے گناہ کر رہا سی آئیو میرے دوستو میرے بھائیو لیکن اس وقت عجیب اتفاق ہے میرا سونا عمر اس گھر دے کھوڑی ہے نشان لگے چلے گئے جدو صبح ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سپاہی بھیجے جاؤ اماں نو بلا کے لے آؤ جدو اماں نو بلایا گیا تو میرا پیارے عمر فرمان لگے اے اماں جی رات دے ٹائم جیڑیاں بچی نال گلاں کر رہی ہیں وہ گلاں کیڑی ہیں اور ویکھو اماں بیچاری ڈر پریشان ہو تیرا ملک دا حکمران ہے شان بھی بات ہے روب بھی بات ہے بہادر بڑا ہے عدل و انصاف دا پکر ہے آج میری خیر نہیں میری گلاں تے عمر نے سن لیا پیارے عمر کہنے لگے تیرے خلاف کیس تے بڑا وڈا ہے گناہ دی دعوت دے رہی ہیں اپنی بیٹی نو گناہ بھی ایڈا وڈا جیڑا بندہ دھوکھا کر کے کسے مسلمان نال سودا ویچدا ہے او دا قیامت والے دن میرے سونے نبی دی امت جو نہیں ہوئے گا ایڈا وڈا گناہ ہے من غشا فلیس منا او دھوکہ دے کے کم کرنا چاہتی ہے اماں رانی لیکن بیٹی نے جدو جواب دیتا ہن حضرت عمر فرمان لگے اے اماں جی تیرے خلاف کیس تے بڑے وڈے آڑ لیکن سارے معاف ہو گئے ایک عمر دی ڈیمانڈ ہے اگر او میری پوری کر دے ہو فرمایا او کیڑی ڈیمانڈ ہے فرمایا جڑی تیری بیٹی نے اس وقت تنو کیا عمر ویندہ نہیں پر عمر دا اللہ تا ویندہ ہے میں نے اس بیٹی دا رشتہ چاہی دا ہے حضرت عمر دے سامنے او اماں غریبنی رو پئی روندی کیوں ہے ساڈا تے عمر دا جوڑ نہیں 13 ملکاں دا بادشاہ شہزادہ ہوندا بیٹا میری غریبنی بچی میں تا دودھ پانی پا کے زیادہ دودھ کرنا چاہتی آئی تاکہ زیادہ گزارا ہو جائے میرے کو تو اتنا مال و زر نہیں ہے نال کہنے لگی پیارے عمر غریب بھی اللہ بناندہ ہے امیر بھی اللہ بناندہ ہے لیکن غریبہ نو مذاق نہیں کری دے اماں سمجھتی ہے شہر سنو مذاق ہو رہا ہے فرمایا میں نو اللہ دی قسم ہے میں عمر نے مذاق نہیں کیتا میں نو تے تقوی والی لڑکی چاہی دی ہے جندہ گھر دے اندر کیتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے کل جدو میرے بیٹے نال اس لڑکی دی شادی ہو گئی میں دنیا تو چلا بھی گیا تو میرا بیٹا اگر کوئی گناہ دا ارادہ کرے گا کہ ان دی بیوی اتنی اللہ ایمان والی ہوئے گی وہ آکھے گی وہ میرے سر دے تاج وہ کوئی گناہ نہ کری اس وقت بھی اللہ دیکھ رہا اللہ اکبر ہر گناہ دی برے کے عقیدہ ہے میرے دوستو میرے بھائیوں پھر اس بچی نو اللہ نے ایک غریب نہیں بنایا پھر آج بادشاہ دی بیوی بیٹی بن گئی آج بادشاہ دی نو بن گئی ہے آج حضرت عمر دی نو بن گئی ہے اور میرے دوستو میرے بھائیوں اللہ نے کنیاں شانہ دے چھڑیاں پتہ نہیں بیچاری کتھے رڑیا تے کتھے اندے نکاح ہونے آڑ جس عورت دا یا بندے دا کیتا اے رات ہے یا دن ہے میں نو اللہ دیکھ رہا ہے پھر اللہ اس عورت نو یا اس بندے نو پھر شانہ عطا فرما دیتا ہے سبحان اللہ ایک میرے سونے عمر ہے نا رضی اللہ تعالیٰ ایک دن میرے پیارے ابن عمر ذرا ان دی گل بھی کمال ہے ہن بیٹے دی گل سن لو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندن ایک دن چند نوجوان دوست میرے نال ہیں
گھروں کھانا پکا لیا جی میں امیر لوگ وڈیاں وڈیاں پارکیں جا کے اوتے جا کے کھانا کھاندن انہاں نے کھانا لے لیا ناشتہ کرن تو بعد ابن عمر فرماندن میرے نال چند نوجوان ہیں اور ساڈے نال گھوڑے بھی ہیں کھانا میں گھروں تیار کر لے جدو 12 بجے دا ٹائم ہویا ایک جنگل جتھے درخت آن ایک درخت دے تھلے ابن عمر فرماندن اسی او دسترخوان وچھا چھڑیا اور اندے اتے کھانا لگا دیتا گیا جدو کھانا کھاوے لگے اس جنگل دے اندر ایک بکریاں دا چروایا بکریاں چرا رہا ہے تے پیارے ابن عمر فرمان لگے اے میرے دوستو اجے کھانا نہیں آپ ہی چلے گئے اے بادشاہ دا بیٹا ہے تے بادشاہ بھی ہوئے جڑا ایک ملک دا بادشاہ نہیں 13 ملکان دا بادشاہ پیارے عمر دا بیٹا ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندنا جے کھانا نہیں کھانا اسی دا صبح بھی ناشتہ کر کے آیا ہے آئے بیچارہ بکریاں دا چروایا پتہ نہیں صبح بھی ناشتہ کر کے آیا کہ نہیں آیا اے غریب آدمی ہے جڑا دھوپ دے اندر بہت زیادہ دھوپ پہ رہی ہے اور عرب دی گرمی مشہور بھی بڑی گرمی ہے گرمیاں دے اندر بکریاں چرا رہے ہیں پتہ نہیں بیچارے نے کھانا کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا ہائے کہ ایسے بھی کارن میرے دوستو ذرا خیال کیتا کرو اپنے گواڈیاں دا میرے سونے نبی نے فرمایا جڑا گواڈیاں دا خیال نہیں کردا مینوں اللہ دی قسم ہے وہ بندہ کدی جنت وچ نہیں جائے گا بلکہ اس نوں جنت دی ہوا نہیں آئے گی میرے نبی نے قسم کھا کے فرمایا وہ بندہ مومن بھی نہیں جڑا گواڈیاں نو آپ رج کے سو گیا ہے گواڈی بکا سو گیا ہے کہ ایسے بھی کارن جنہاں نو قربانی تو علاوہ گوشت پکاون دی آس ہی کوئی نہیں پورا سال انہاں دے گھر دے اندر گوشت نہیں پکیا کہ ایسے بھی غریب لوگ ہیں لیکن سانو غریباں تو ہے ہی نفرت اسی غریباں نہ پیار کرنا چھوڑ گیا ہے تو جو کریا ہے ابن عمر کہنے لگے کھانا نہیں کھانا پہلے او غریب نو میں جا کے ملنا ان دے کول گئے چلے انہوں آدھا اے پیارے بکریاں دے چلوائے ساڑھے کول آ جا تے ساڑھے نال بہ کے کھانا کھا او بکریاں دا چروایا پتا کی آندہ ہے او آندہ میں آنا بھی نہیں تے میں کھانا بھی نہیں تو آنا بھی نہیں کھانا بھی نہیں وجہ کی ہے آندہ ہے انی میں اس واسطے آنا نہیں میں اس واسطے کھانا نہیں کہ میں روزے دار گرمی بڑی ہے عرب دی گرمی ویسے مشہور ہے ابن عمر سوچی پائے گئے آدھر رمضان دا مہینہ بھی نہیں اور چرا بھی بکریاں رہا ہے سارا دن بکریاں دے مگر دوڑ رہا ہے اور گرمی بھی تیز ہے سورج آگ زمین سے سٹ رہا ہے اتنا مشکل کام کر رہا ہے سانو کام بھی کوئی نہیں اسی سیرہ تو نکلے ہوئے ہیں اور کھانے نال چکے اور گھروں صبح ناشتہ بھی کیتا ہے شام پھر بھی کھانا ہے کمال ہے ایسا بندے دا ایمان جڑا آدھا ہے میں کھانا نہیں کھانا انی میں روزے دارا اللہ اکبر جدو اے گل سنی تے پیارے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بکریاں دے چروائے دا امتحان لوے لگ پہ امتحان کیویں لیا کہنے لگے او پیارے چلو اے گل تا تو ساڈی نہیں مننی اسی چپ پائے ایک گل تے اور من لے اگے او کی ہے آئی یار بکری میں نو دے دے میرے کو پیسے لے لے اور پیسے جیب پا لے وہ کہنے لگا میں بکری بھی دینی نہیں تو بکری کیوں نہیں دینی آدھا میرا اے مال ہے ہی نہیں اے مال میرا نہیں کہنے لگے مال کندہ ہے اکھے مدینے دا ایک تاجر ہے میں تو ان دا غلام تے میرے کو ان دی امانت ہے کہنے لگے او ویندہ تا کوئی نہیں تو بکری دے دے ہونے بکری نو ذبح کرنے آئے ایتھے آگ تے بھن لینے آئے
شام دے ٹائم افطاری کر لوی یا کچا گوشت بھی لے جاوی اور ساڑھے کوئی پیسے بھی لے لے تے ابن عمر رو جواب کی ملدا ہے جواب دیندا ہے آندا ہے او پیارے ابن عمر میرا مالک مینوں ویندا نہیں میں جنگل دے اندر انہوں پتہ بھی نہیں لگنا او کوئی گن کے بکریاں ٹھکدا نہیں یا گن کے کٹدا نہیں لیکن اے گل دس اللہ مینوں اللہ تے ویندا ہے میں اللہ دے سامنے کل قیامت والے دل کے جواب دساں باویں جنگل ہے اللہ دیکھ رہا ہے میں بکری بیچ رہا اللہ دیکھ رہا ہے میں پیسے پا رہا اللہ دیکھ رہا ہے میں دھوکا کر رہا مالک نال اللہ دیکھ رہا ہے کل قیامت دا دن آئے گا بکری دی وجہ نال میں جہنم میں چلا جاواں گا این اللہ بندہ تو نہیں پر اللہ کہاں ہے اللہ اکبر ایمان نہ دسو اس نے بکری ویچ چھڈی آئی کہ نہیں بولو نہیں ہر گناہ دی بریک اے عقیدہ ہے کہ میں نو ہر ویلے میرا سونا اللہ دیکھ رہا ہے اللہ اکبر پہلے تا ویکھیا ایران ہو گئے ابن عمر کے اس نے گرمیاں دے وچ روزہ رکھیا ہویا ہے پھر ایران ہو گئے کہ ایڈا عقیدہ تو اتنا بندہ پکا مسلمان ہے ایو رنگا عقیدہ آج سارے پاکستانیاں دا ہو جائے 20 کروڑ آبادی ہے سنیاں دا عقیدہ ہو جائے وہابیاں دا عقیدہ ایو ہو جائے بریلویاں دا ایو عقیدہ ہو جائے دیوبندیاں دا ایو عقیدہ ہو جائے شیعیاں دا ایو عقیدہ ہو جائے چودھریاں دے عقیدہ ہو جائے غریباں دے عقیدہ ہو جائے امیراں دے عقیدہ ہو جائے چھوٹیاں دے عقیدہ ہو جائے بڑیاں دے عقیدہ ہو جائے مرداں دا ہو جائے اور عورتاں دے عقیدہ ہو جائے بچیاں دا عقیدہ ہو جائے پڑھے لکھیاں دے عقیدہ ہو جائے مینوں ایمان نہ دسو نہ چھوٹا گناہ ہوئے گا نہ بڑا گناہ ہوئے گا مسلمان بچے کی میں چکے جان گے مسلمان قتل کی میں ہوئے گا مسلمان دا خون قتل عام کی میں ہوئے گا مسلمان دی عزت تباہ کی میں کرو گے اور میرے دوستو یہ تو عقیدہ اتنا اچھا ہے کہ ایک جنگل دا بکریاں چروان والا چروایا وہ اپنی بکری بیچ کے پیسے نہیں لینا چاہتا آندہ میں نو اللہ دیکھ رہا ہے ہر گناہ تو بچ جاؤ گے تیرا ملک پاکستان بھی بچ جائے گا اور اگلی گل سن لو میرے دوستو میرے بھائیو پاکستان واحد ملک ہے دنیا دے اندر جڑا کلمے دے ناتے بنے ہیں اللہ نو اپنے کلمے دی لاج ہے انشاءاللہ ازمائشاں مصیبتاں تے امدیاں راندیاں انشاءاللہ دھون دے بدلن اللہ ٹالے گا قیامت دیاں دیواراں تک پاکستان زندہ باد رہے گا آج بھی پاکستان ہے قیامت تک پاکستان رہے گا کیونکہ کلمے دے ناتے اے زمین تیار ہوئی ہے رب نو کلمے نال بھی پیار ہے تے اپنے کلمہ پڑھن والیاں نال بھی پیار ہے اور اس زمین نال بھی پیار ہے اور اس ملک نال اللہ نو پیار ہے جن دے نال رب دا پیار ہو جائے اللہ پاک ساری زندگی انہوں سلامت رکھ دائے پاکستان آج بھی زندہ باد کل بھی زندہ باد آخر دعوانا